ویلکم بیک ونس اگین. اور جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت کھیل کی تو کھیل میں اکثر و بیشتر ذکر آتا ہے جی مین سپورٹس کا، لیکن ہماری لڑکیاں بڑا زبردست طریقے سے کھیلوں کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں، کسی سے کم نہیں ہے. بالکل. اور صدف آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی کھیل ایسا نہیں ہے جس میں لڑکیاں اپنا کمال نہیں دکھا رہی، اپنے جوہر نہیں دکھا رہی، چاہے وہ کسی وقت میں سمجھا جاتا ہو کہ کوئی میل ڈومیننٹ سپورٹ ہے، مارشل آرٹس ہے، جوڈو ہے، مکس مارشل آرٹس ہے. تو اب یہ دیکھیں آپ کے کھیل آسان ہو یا مشکل، پاکستانی کھلاڑی قومی پرچم بلند کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہوتی. لکی مروہ سے تعلق رکھنے والی جوڈو کراٹے کی فائٹر ملائکہ نور نے عمان ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ کے فائنل میں سعودی فائٹر کے خلاف چاندی کا تمغہ حاصل کر کے ملک کا نام روشن کیا ہے. اچھا، ان کی عمر بس آپ سمجھے کہ 20 سال ہے اور اتنی کم عمر میں انہوں نے جی جوڈو کراٹے کی ماہر ہو گئی ہیں. ملائکہ نے 52 کلو گرام کیٹیگری میں یہ چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا. اور ایشیا کی ہم بات کریں تو ایشین جو مقابلے ہوئے اس میں جوڈو کے مقابلے میں سلور میڈل جیتنے والی پاکستان کی پہلی خاتون ہونے کا انہیں اعزاز حاصل ہے. طالبہ بھی ہیں اور LLB مکمل کر رہی ہیں. تو چلے جی انہیں سے بات کر لیتے ہیں. ملائکہ نور ہمارے ساتھ ہے. ملائکہ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اب تک کتنی ویسے آپ کی فائٹس ہوئی ہیں، کتنے میچز آپ کھیل چکی ہیں، ذرا تھوڑی سی ہمیں اپنی جرنی بتائیے گا. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. سٹارٹ میں نے جی 2015 سے لیا تھا. ابھی تو تقریباً فائٹس بہت زیادہ کیے ہیں کیونکہ ریگولر تقریباً ہر ایک سال میں 3-4 ایونٹس ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اور ہر ایک ایونٹ میں ہم لوگ 3-4 فائٹس کرتے ہوتے ہیں فائنل تک پہنچنے کے لیے. تو فائٹس کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اور الحمدللہ اس میں نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہے ہر ایک فائٹ میں. اچھا، ماشاء اللہ ملائکہ، اینڈ بہت مینی کنگریچولیشنز ٹو یو فار دیٹ. یہ بتائے گا کہ آپ نے فائنل میں پہنچنے کے لیے جس فائٹر کو شکست دی وہ کون تھے، ان کا تعلق کس ملک سے تھا، ذرا ان کی ٹیکنیک کے بارے میں، ان کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. کتنا ٹف مقابلہ ہوا؟ جی یہ ایشین لیول پہ چیمپئن شپ تھا. اس میں تقریباً 20+ کنٹریز آئی ہوئی تھی. جو میں سیمی فائنل میں پہنچی تو سیمی فائنل فائٹ میری جارڈن کی رانیم الجزادی، اس کے ساتھ سیمی فائنل فائٹ تھا میرا. اس کو میں نے ایون کے سٹارٹ میں ٹریننگ میں تھوڑا بہت جج کر لیا تھا کہ وہ سیون آگے پہ بار بار جا رہی ہے، تو اس کو میں نے تھوڑا سا سٹارٹ میں ڈیفینسو ہو کے میں نے اس کے ساتھ کھیلا. لیکن جب بعد میں تھوڑی ایک زیادہ سی بات ہے، آپ زیادہ ڈیفینسو ہو کے نہیں کھیل سکتے. تو ڈیفینس پہ مجھے ایک دفعہ شیڈو جب ملا تو تیسری دفعہ جب دوبارہ سے فائٹ سٹارٹ ہوئی تو میں نے اٹیکنگ کر کے اس سے اپنا پوائنٹ حاصل کر کے اس کو شکست دی اور میں فائنل کے لیے کوالیفائی ہو گئی تھی. اچھا ملائکہ، تھوڑا سا ہمیں ذرا بتائیے گا. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی بیکاز لڑکیاں یا اور بھی جب کھیلوں کی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں زیادہ تر جی کرکٹ کو پریفر کیا جاتا ہے اور ہم اکثر و بیشتر بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کی فیلڈ ہے بڑی ڈیفرنٹ ہے. پھر آپ کا تعلق بھی لکی مربت سے، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ شاید وہاں پر اس طرح کی کھیلوں کی فیسلٹیز نہیں ہے، وہ کلچر نہیں ہے، لیکن آپ کی انٹری کیسے ہوئی؟ یہی ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر کرکٹ، فٹ بال، ہاکی وغیرہ کو بہت زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے. مارشل آرٹس میں ابھی زیادہ تر رجحان لڑکیوں کا اور میل سائڈ کا بڑھ رہا ہے. اور یہ جو ہے سٹارٹ میں مطلب لکی مروت میں نہ ہمیں کوئی اس طرح سے ٹریننگ، نہ ہی کوئی فیسلٹیز وغیرہ ہے. میں خود بھی یہاں جب 2015 میں نے سٹارٹ کیا تو میں پشاور ہی آتی تھی، پشاور میں ٹریننگ حاصل کرتی تھی اور اس طرح پھر میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا. اچھا ملائکہ، یہ بتائیں کہ آپ نے قومی اور انٹرنیشنل سطح پر کتنے میڈلز ابھی تک حاصل کیے ہیں، اور پاکستانی فائٹرز کے لیے غیر ملکی کوچ کتنا ضروری ہے، اس بارے میں بھی ذرا بتائیں. نیشنل لیول پہ تو بہت زیادہ میڈلز لیے ہیں. یہ انٹرنیشنل یہ میرا سیکنڈ ٹور تھا. اس سے پہلے لاسٹ ٹائم میں جونیئر ورلڈ چیمپئن شپ تاجکستان گئی ہوئی تھی. وہاں پر ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ کنٹریز تھی، ان کی فیسلٹیز اور ٹریننگ وغیرہ میں بہت زیادہ ڈفرینس تھا. تو وہاں پر میں چونکہ جیت پائی، لیکن اس مرتبہ ایشین چیمپئن شپ میں نے سلور میڈل حاصل کیا. اور ظاہر سی بات ہے آج کل کی ٹریننگز جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو رہی ہے، ٹیکنیکس بھی چینج ہو رہی ہے. تو پاکستان میں ایون کے کوچز ہیں لیکن اس لیول کی نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی ان کو بھی کوئی فیسلٹیز ہے کہ وہ باہر جا کے وہ ٹریننگز لیں. جو آج کل کی ٹیکنیکس چینج ہو رہی ہے تو باہر فورن کوچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنی وہ سپورٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی جس کی وجہ سے ہم فورن کوچ افورڈ کر سکیں. اور آپ نے خود بھی مینشن کیا کہ آپ تمام تر پریکٹس کے لیے یا جو بھی کمپٹیشن ہوتے تھے اس کے لیے آپ پشاور جاتی تھیں، تو کتنا ضروری آپ سمجھتی ہیں کہ کون کون سی بنیادی فیسلٹیز ہیں جو ہونی چاہیے؟
ظاہر سی بات ہے ہر ایک پلیئر کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی اسٹرانگ رہے, تو فزیکلی ہم ٹریننگ کرتے ہیں ادھر ہی پشاور میں آ کے, لیکن لکی مروت میں ہمارے پاس اس طرح سے نہ کوئی فیسلٹیز ہے, نہ ہی کوئی گراؤنڈ ہے کہ ادھر جا کے ہم لوگ فزیکل ٹریننگ وغیرہ کیا کرتے. اسٹارٹ میں تو یہ تھا کہ میں ادھر ہی پڑھتی تھی, لیکن اب چونکہ میں پشاور آ گئی, ادھر ہی یونیورسٹی میں نے اپنی کنٹینیو کی ہوئی ہے, تو قیوم اسٹیڈیم میں میں ریگولر اپنی ٹریننگ کرتی ہوں. ایون کہ ابھی تھوڑی بہت فیسلٹیز لکی مروت میں آئی ہیں, لیکن وہ صرف ظاہر سی بات ہے آج کل ادھر حالات بھی اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے, تو لڑکیوں کو اتنی اجازت نہیں ملتی کہ وہ باہر نکلے اور وہ اس طرح گیمز وغیرہ کریں. یہ الحمدللہ میرے پیرنٹس کی سپورٹ تھی اور میری فیملی کی سپورٹ تھی, جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں. سو پراؤڈ آف یو ملائکہ. لاسٹلی ذرا اس وقت جتنی بھی لڑکیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں جو اس اسپورٹ کو پرسو کرنا چاہتی ہیں, خاص طور پر لکی مروت میں جتنی خواتین اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں سب کو یہی پیغام دوں گی کہ اسپورٹس کوئی یہ نہیں کہ صرف اس میں میل ہی کام کر سکتے ہیں, میل ہی آگے جا سکتے ہیں, فیمیل بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں, لیکن اگر ان کو سپورٹ ملے. ایون کہ لکی مروت کی ماشاءاللہ ابھی کافی لڑکیاں ہیں جو باہر نکل رہی ہیں, اور وہ بھی اسی گیم جوڈو میں ابھی یہ جو ریسنٹلی یوتھ گیمز آ رہی ہیں اس میں تقریباً 4-5-6 لڑکیاں جو ہے وہ لکی کی سلیکٹ ہوئی ہیں. اور میرا ان سے یہی میں اپیل کرتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ لڑکے ہی آگے جا سکتے ہیں, نہیں, لڑکیاں بھی آگے جا سکتی ہیں. آپ لوگ آگے آئیں کیونکہ بہت پوٹینشیل ہے آج کل کی لڑکیوں میں, اور وہ نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پر اپنے ملک کا نام روشن کریں. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ ملائکہ, اور بیسٹ آف لک آپ کی. ہم چاہتے ہیں آگے کی جرنی جو ہے وہ زبردست رہے, اسی طریقے سے آپ پاکستان کا نام روشن کریں. سوچیں